الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین باوقار، آئیے ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے ازدواج زندگی پرسکون کیسے ہو، اس موضوع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چند حدیث کریمہ کلام پاک کا فرمان سنتے ہیں. اس سے پیشتر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بے شک تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی، رسول کی زندگی ایک بہترین مثال ہے، بہترین نمونہ ہے، نمونہ عمل ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین مثال ہے، اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارو. حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے مختلف ابواب میں سے ایک اہم ابواب ازدواج زندگی کا ہے، جو ساری امت کے لیے بہترین مثال اور نمونہ ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرد کی خیر و بھلائی اور معیار ہی یہ قرار دیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آئے، ان کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آئے، بھلائی کا معاملہ کرے. اگرچہ کبھی مرد کو مغلوب ہونا پڑے، اگرچہ کبھی مرد کو مغلوب ہونا پڑے، ہمیشہ مرد سوچتا ہے میں ہی غالب رہوں، میری بات ہی مانی جائے. لیکن رسول پاک فرما رہے ہیں کبھی اگر مرد کو مغلوب ہونا پڑے تو وہ گھر والوں کے لیے، ان کی خوشی کے لیے ہو جائے. لیکن یاد رہے کہ مغلوب اس وقت ہونا ہو جب معاملہ شریعت کے خلاف نہ ہو، ورنہ شریعت کے خلاف ہو تو کسی کی نہیں سنی جاتی. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، آقا علیہ السلام کی شادی شدہ زندگی کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب اگر کسی کی زندگی ہے، مثال والی کسی کی زندگی ہے، تو وہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آئے دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زندگی کو گزارنے کا طریقہ کیا بتایا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تو حضرت آمنہ کے لال بے مثل و بے مثال رسول پاک کی ایک ایک ادا بڑی نرالی ہے. آپ کا چلنا تو کمال کا، آپ کا اٹھنا تو یہ بھی کمال کا، آپ کا بیٹھنا کمال کا، آپ کا کلام کرنا تو کمال کا، آپ کا اخلاق بھی کمال کے جن کی قرآن گواہی دے. آپ کا کلام، آپ کی محبت و مودت، آپ کا ہر طریقہ کمال کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا طریقہ تمہارے لیے ایک مثال، ایک نمونہ ہے، اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کے گزارو. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چننے والی ذات ایسی ذات ہے، مصطفیٰ کو بے مثل و بے مثال بنانے والی ایسی ذات ہے جو خود اپنی ذات میں تنہا ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چنا ہے، محبوب کی اداؤں کو چنا ہے. وہ
اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اس زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو، آج دیکھیں صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنایا، آقا علیہ السلام کی زندگی کی پیروی کرتے رہے، مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی اللہ نے متقی پرہیزگار بنا دیا، ان کی بیویوں کو بھی اللہ نے متقی پرہیزگار بنایا، پھر ان سے جو اولادیں ہوئی ان کو بھی اللہ نے متقی پرہیزگار بنایا، ان کے خانوادے کو خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی پرہیزگار بنایا۔ یہ ان میں ان کی کوئی صلاحیت نہیں تھی بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آقا علیہ السلام کی انہوں نے پیروی ایسی کی، سرکار کے فرمان پر عمل ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب سوچے جو مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کرتا ہے تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ صحابہ کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اس میں معاملہ یہی ہوا کہ سرکار کی زندگی پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں نے راضی کیا، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ایک جگہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے رسول کی پیروی کی، جس نے رسول کے طریقے کو اپنایا بے شک اس نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا، اور جس نے رسول پاک کی محبت کو ٹھکرایا، جس نے رسول پاک سے منہ پھیر لیا بے شک اس نے اپنے دین سے اور اللہ سے منہ پھیر لیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مد نظر رکھ کر اگر انسان اپنی زندگی کو گزارے تو اتنے اختلاف نہ ہو، اتنی لڑائیاں نہ ہو۔ آئے دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کو گزارنے کا کوئی تو طریقہ دیا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں انسان جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیے، مصطفیٰ کی زندگی ایک نمونہ عمل ہے۔ حضور کی زندگی کو انسان دیکھ لے اور اس پر عمل کر لے، اس کے ہر پہلو کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنوار دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ کر بندہ اپنی زندگی کو گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون اطمینان عطا فرمائے گا۔ آئے دیکھیں حضور علیہ السلام نے ازدواجی زندگی جو ہے، میاں بیوی کے رشتے کو جو ہے اس کو آقا علیہ السلام نے کیسے چلانے کا حکم فرمایا، دونوں کے درمیان محبت کیسے پیدا ہو۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیونکہ آج دیکھا کیا جاتا ہے تھوڑی سی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گاؤں کے حالات کو، آپ نے دیکھا، نیوز خبر دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ آج دیکھیں کتنی پھانسیاں لگ رہی ہیں، کہیں نوجوان بچی پھانسی لگا رہی، کہیں نوجوان بچہ پھانسی لگا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لیتے ہم تو یہ وجہ یہ نوبت نہ آتی ہمارے اوپر، پھانسی کا وقت نہ آتا۔ اپنے آپ جو خودکشی انسان کر رہا ہے، اپنی جان کو حرام طریقے سے جو گوا رہا ہے، یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا جب ہم نے، مغربی کلچر اپنا لیا، نیا طریقہ پکڑ لیا تو یہ سب خرافات آج دیکھو عام ہو رہی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی مبارک زندگی ہے۔ سرکار کی جب آپ زندگی پڑھیں گے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ میرے آقا نے کس چیز کی تعلیم امت کو فرمائی تھی اور امت آج کس راستے پر ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کی زندگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، ہم نے عورت کو اس لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے عورت کو اس لیے پیدا فرمایا کہ اس سے مرد سکون حاصل کریں، اطمینان حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان میں محبت کو رکھی ہے۔ لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے سکون کے لیے پیدا کیا، اگر عورت کو پیدا نہ فرماتا پھر وہی مرد ہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے وہ کارخانے میں کام کر کے آتا، اپنے ہاتھ سے اسے کھانا پکا کر کھانا پڑتا، بڑی دشواریاں ہوتی، صبح اسے کام پر جانا اور ناشتہ بنانا پڑتا، بڑی تکلیفیں آتی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے عورت کو اس لیے پیدا کیا کہ مرد اس سے سکون حاصل کریں۔ اللہ نے مرد عورتوں کو رحمت بنا کر پیدا کیا۔
پھر آج یہی عورتیں جن کو اللہ نے رحمت بنایا ہے، آج یہ زحمت کیسے ہو گئی، تکلیف کا باعث کیسے ہو گئی، آج یہ گھر میں اتنی خرافات کہاں سے آئی؟ آئے دیکھیں، ہم زندگی کا پہلا رخ دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے وہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ عطا کیا ہے ہمیں۔ جب لڑکا دیکھا جاتا ہے شادی کے لیے یا لڑکی کو جب دیکھنے جاتے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ غور سے ادھر سننا میری باتوں کو، میں بہت بڑا مقرر تو نہیں ہوں کہ آپ جھوم جائیں یا میں لفاظی کروں تو نعرے لگیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جو بات یہاں سے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں نکلے گی وہ حقیقت ایک جملہ ہوگا، آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج جب لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، شادی کے لیے جب بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنا ہے تو دیکھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ جانتے ہیں، ماں جائے گی، اس کی بیٹی جائے گی، لڑکے کی بہن بھی جائے گی، لڑکے کی بھابھی جائے گی، لڑکے کا بھائی بھی جائے گا، لڑکے کا باپ جائے گا، بہنوئی بھی جائے گا، لیکن لڑکے کو ایک بار بھی نہیں دکھائیں گے لڑکی کی شکل۔ وہاں جانے کے بعد خرافاتیں کیا ہوتی ہیں، ذرا غور کرنا ہے اس پر۔ جب عورتیں جاتی ہیں لڑکیاں دیکھنے، لڑکے کا بھائی جاتا ہے، لڑکے کے بھائی کا وہاں کیا کام ہے؟ کیا اس کو دیکھنا جائز ہے؟ لڑکے کے بھائی کو کیا لڑکی دیکھنا جائز ہے؟ بہنوئی کو کیا دیکھنا جائز ہے؟ رکھنا جس کو ہے اسے نہیں دکھایا جاتا، لیکن وہی لڑکے کا بھائی دیکھ رہا ہے، وہی بہنوئی دیکھ رہا ہے، ماں بھی گئی ہے دیکھنے، بہن بھی گئی ہے دیکھنے، بھابیاں بھی گئی ہیں دیکھنے۔ اب اللہ خیر کرے، گئی تو گئی دیکھنے، لیکن دیکھتی کیا ہے؟ جانتے ہیں، کہتی ہیں کہ کیا تمہیں بولنا آتا ہے؟ بول کے بتا۔ چلنا آتا ہے؟ چل کے بتا۔ کیا کھانا پکانا آتا ہے؟ یہ سب باتیں انسان پوچھتا ہے وہاں پر۔ پھر وہی عورت جب بیاہ کے آتی گئی، جب وہ بولنا شروع کرتی گئی، تم نے تو وہاں دیکھا یہ تھا کہ بولنا آتا ہے کہ نہیں، بول کے بتا۔ جب وہ بول کے بتاتی گئی تو اس کے الفاظ اس وقت بہت پسند آتے گئے، بڑی میٹھی آواز ہے، بہت اچھا کلام کرتی گئی، لیکن وہی عورت جب گھر میں آتی گئی، جب بولنا شروع کرتی گئی تو پھر اس سے ساس بھی پریشان، ننند بھی پریشان ہو جاتی گئی، بھابیاں بھی پریشان ہو جاتی گئی۔ تم نے تو چلنا دیکھا تھا، تم نے تو بات کرنا دیکھا تھا، آج پھر کیوں تمہیں تکلیف ہو رہی؟ جب وہ بول رہی گئی تم نے چلنا دیکھا تھا، جب آج وہ گھر سے باہر جا رہی گئی تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ کیا تم نے یہ دیکھا کبھی کہ نماز پڑھنا آتا ہے کہ نہیں؟ کیا تم نے اس کے بارے میں کبھی پوچھا کہ التحیات یاد ہے کہ نہیں؟ کیا تم نے کبھی پوچھا کہ دعائے قنوت یاد ہے کہ نہیں؟ کیا تم نے کبھی پوچھا کہ درود پاک آتا ہے کہ نہیں؟ تم نے یہ سب نہیں پوچھا، تم نے تو اس کا چہرہ دیکھا، تم نے تو صرف دنیا کی ڈگری کے بارے میں پوچھا۔ آج پھر تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہوتا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر امت کی رہنمائی کی گئی۔ آقا علیہ السلام نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ لڑکی کیسی پسند کی جائے۔ ہمارے یہاں کیسی پسند کی جاتی ہے؟ خوبصورت ہو، دینداری ہو یا نہ ہو، نماز کا طریقہ پتہ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ دین اسلام سے خارج کیوں نہ ہو، خوبصورتی دیکھ کر آج شادیاں ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی پریشانی کی وجہ یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لڑکے کو دکھایا نہیں جاتا ہے، جو ہے لڑکے کی ماں بھی دیکھ لیتی ہے، بھائی بھی دیکھے گا، بہنوئی بھی دیکھے گا، لیکن جس کے ساتھ اس کو زندگی گزارنا ہے اسے نہیں دکھایا جاتا۔ یہ سب سے بڑی آج وبال کی وجہ ہے، جو آج اتنے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ فتنے کی جڑ یہی ہے کہ جس کے ساتھ اسے زندگی گزارنا ہے، جس لڑکی کو لے کر اسے رہنا ہے، اس لڑکی کو نہیں دکھایا جاتا، باقی گھر کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو، جو تمہیں پسند ہو اس سے شادی کرو تاکہ وہ تمہارے دل کو بھا لے۔ لیکن ہمارے یہاں جس کی شادی ہوتی ہے اسے نہیں دکھایا جاتا۔ ماں پسند کر کے آ گئی، بھائی پسند کر کے آ گئے، بہنیں پسند کر کے آ گئی، بھابیاں پسند کر کے آ گئی۔ میرے عزیزو بتاؤ ذرا، رکھنا کیا ماں کو ہے، رکھنا کیا بھائی کو ہے، رکھنا کیا بہنوئی کو ہے، رکھنا تو لڑکے کو ہے، تو لڑکے کو کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ جس کے ساتھ زندگی گزارنا اس کو کیوں نہیں دکھایا جاتا؟
جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو، جو تمہیں پسند ہو اس سے شادی کرو. اور ماں باپ کو یہ بات بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کلام پاک میں بلا شبہ یہ بات بھی لڑکوں کو بھی ضروری ہے، لڑکیوں کو بھی ضروری ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہ کریں. لیکن جہاں پر محبت کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر ان کی خوشی ہے، انہیں پسند ہے تو کر دو، تاکہ ان کا دل بھا جائے. ایک دوسرے سے جب محبت ہوگی اور ان کے ساتھ شادی کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ داری باقی رہے. لیکن اگر لڑکے کو پسند نہ ہو تو اس کی شادی زبردستی نہ کرائیں. اگر لڑکی کو پسند نہ ہو تو زبردستی نہ کریں، ورنہ وہ رشتے زیادہ دن تک باقی نہیں رہیں گے. کیونکہ نا اتفاقیہ تو پہلے سے تھی، پسند تو پہلے سے نہیں ہے. اب وہ گھر میں جائیں گے، تھوڑی سی بات کے لیے لڑائی ہوگی، کھانے میں نمک نہیں اس کے لیے لڑائی بھی ہوگی، کوئی بات کہے اس پہ بھی، کیونکہ جمیں گی نہیں، شروع سے نہیں جم رہی گئی، وہ رشتے زیادہ دن تک باقی نہیں رہتے. آئے دیکھیں حضور علیہ السلام نے کیسی لڑکی کو پسند کرنے کا حکم فرمایا. بخاری شریف کے حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعة لمالها ولحسبها ولدينها فانظر بذات الدین فارتبط یداک. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. پہلی چیز مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کی دینداری کی وجہ سے شادی نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کے خاندانی شرافت کی وجہ سے، یا اس کے جمال کی وجہ سے، یا اس کے حسب کی وجہ سے. ان چیزوں کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت فرمانے نکاح کیا جاتا ہے. تو پہلے مصطفیٰ نے فرمایا دینداری کی وجہ سے، دوسری بات مصطفیٰ نے فرمایا اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے، تیسری چیز مصطفیٰ نے فرمایا اس کے مال کی وجہ سے، چوتھی بات مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس کے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے. اور حضور نے فرمایا کہ اپنے لیے دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، دیندار لڑکی کو چنو تاکہ وہ تمہارے گھر میں آئے تو یہ گھر بھی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے. 4 چیزیں مصطفیٰ نے گنائی. دیندار ہونا ضروری ہے. اگر کوئی لڑکی گوری تو ہو، جمال رکھتی ہے، کمال رکھتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے، شریعت کے معاملے اس کو معلوم نہیں، نماز کا طریقہ پتہ نہیں ہے، دین سے آری ہے، دین کے طریقے میں اس کا کوئی عمل نہیں، کوئی چیز نہیں پتا، تو ایسی عورت کو جمال کی وجہ سے اگر تم گھر میں لا رہے ہو تو یاد رہے کہ یہ جمال جو ہے خوبصورتی بدل 10 سال سے زیادہ یہ نہیں رہتا. 10 سال کے بعد عمر ڈھلنے لگتی ہے. 10 سال کے بعد یہ خوبصورت چہرہ ختم ہونے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے خوبصورت لوگ بھی تھے جو آج بڑھاپے کو عمر میں دیکھے چہرہ کیسا ہو گیا. تو یہ جوانی جو ہے 10 سال کی ہے، بس 10 سال آپ تو اس کے ساتھ محبت سے گزار لیں گے اگر خوبصورتی دیکھ کر لائیں گے، لیکن اس کے بعد جو فتنے کھڑے ہوں گے انہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے گے، نسلیں جو تباہ ہوگی اسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے گے. تو اس لیے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار لڑکی اگر کالی سیاہ ہو لیکن وہ دین کے معاملات کو جانتی ہو، متقی پرہیزگار ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس گھر کو بھی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے گا. تو لڑکی لانے میں خوبصورتی نہیں دیکھنا ہے. جو ہمارے آج خوبصورتی دیکھی جا رہی ہے، خوبصورتی بس 10 سال کی ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، اور گھر میں آتے ہی فتنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے مصطفیٰ پیارے نے فرمایا کہ متقی پرہیزگار دیکھو، عورت لاؤ تو دیندار دیکھو، خاندانی شرافت کو دیکھو. ان سب چیزوں کو دیکھ کر جب شادی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نیک اولاد پیدا فرمائے گا. کیونکہ متقی عورت ہوگی تو وہ نمازوں کی پابند بھی ہوگی، روزوں کی پابند ہوگی، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی ہوگی. پھر اس کی اولاد جو پیدا ہوں گی، اولاد بھی اپنے والدین کے نقش قدم پر ہوتے ہیں. اگر اولاد ماں باپ اس کے نیک ہوں تو اولادیں بھی اچھی ہوا کرتی ہیں. لیکن اگر ماں باپ بگڑیل ہوں تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ماں باپ بگڑے ہوں، ماں باپ کو طریقہ نہیں ہے، رہنے کا طریقہ نہیں پتا، نماز سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، اور کوئی سوچے کہ میرا بیٹا ولی بن جائے گا، تو ایک خیالی پلاؤ ہوتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. بلکہ اگر بچے کو متقی بنانا ہے تو ماں باپ کو بھی نماز پڑھنا پڑے گا. کیونکہ جب تم اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو نصیحت کرو گے نماز کی، اور اگر خود نماز نہیں پڑھو گے تو بچہ کہے گا ابا آپ تو نماز پڑھتے نہیں ہیں اور مجھے نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں، مجھے نماز کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن اگر وہی باپ متقی پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، تو صرف باپ ماں ایک مرتبہ کہتے بیٹا نماز کے لیے چلو،
تو دیکھو وہ بیٹا بھی باپ کے پیچھے مسجد میں آئے گا. اگر باپ نہیں آ رہا ہے, ماں متقی پرہیزگار ہے, تو ماں کے ساتھ وہی بچہ مصلی پہ کھڑے ہو کر ماں کے ساتھ نمازیں پڑھے گا. اور جب وہ سمجھدار ہو جائے گا, عقل پہنچ جائے گی, اس کی قابل ہو جائے گا, تو ماں کہے گی بیٹا تم مسجد میں جا کے نماز پڑھو, تو وہ بیٹا مسجد میں بھی آئے گا. تو شرط یہ ہے کہ جب لڑکی تلاش کی جائے تو متقی پرہیزگار دیکھا جائے, خاندانی شرافت دیکھی جائے. ورنہ اگر آپ صرف چہرہ دیکھ کر لائیں گے تو پھر جب منگل کرنے جاتی ہیں عورتیں, جمعہ کرنے جاتی ہیں, تو جانتے ہیں آپ ہمارے گاؤں کا یہ دستور ہے, منگل کرنے گئی, جمعہ کرنے گئی, تو منگل کرنے جب جاتے ہیں تو شبھ منگل کر کے آ جاتی ہیں. جب تک ماں کو پورے ہفتے کی روداد نہیں بتائیں گی سسرال کی, جب تک پلاؤ ہضم نہیں ہوگا, جب تک کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. اور ماں بھی ایسی دیکھے آج اولاد, باپ جو ہے, والدین اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرتے. جب بیٹی آتی ہے سسرال سے گھر آنے کے بعد وہاں کی خرافات چالو, پورے ہفتے کی روداد سنانا چالو, تو ماں بھی کیا کہتی ہے, ڈرنا مت تیری امیہ زندہ ہے, ابھی ڈرنا مت تیری امیہ زندہ ہے. اب سوچے جو ماں اس طرح اپنی بیٹی کو بڑھاوا دے کہ ڈرنا مت تیری ماں زندہ ہے, ایسا لگتا ہے بھائی گیری کرنے آئے گی, ایسا لگتا ہے وہاں سے بھائی گیری کرنے آ رہے ہو. ڈرنا مت تیری اماں زندہ ہے. میرے عزیزوں, جب آپ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں گی, جب ماں یہ اپنی بیٹی سے کہے گی کہ ڈرنا مت تیری ماں زندہ ہے, تو آپ سوچیں وہ عورت, وہ لڑکی جو سسرال واپس جائے گی تو کیا کرے گی, وہاں پر گھر میں ہنگامے کھڑے کرے گی, شوہر کو نچائے گی ادھر سے ادھر. کیا مصطفیٰ پیارے نے یہی طریقہ بتایا؟ مصطفیٰ پیارے نے یہی طریقہ دیا. میں نے ایک کتاب میں عرب کی ایک عالمہ کا واقعہ پڑھا تھا, 10 نصیحتیں اس نے اپنی بیٹی کو کی. شادی ہونے والی تھی, شادی جس دن اس کا نکاح تھا لڑکی کا, اس عالمہ ماں نے اپنی بیٹی کو 10 باتیں کہی. وہ پہلی بات کہتی ہے, بیٹی کبھی اپنے شوہر سے کھانے کے لیے جھگڑا نہیں کرنا, اچھا کھانے کے لیے نہیں کہنا, کیونکہ اگر تم جھگڑا کر کے اس سے اچھا کھانا مانگو گی تو وہ تمہیں لا کر دے گا, تکلیفیں اٹھائے گا. لیکن اگر وہی تمہیں خوشی سے کھلا دے, جو بھی اس کے پاس ہو, جو سوکھا ہو, جو بھی ہو, چٹنی روٹی اگر تم کو کھلاتا ہے محبت سے, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس سے ضد کر کے مت مانگنا, اپنی خوشی کے لیے تکلیف نہ دینا. یہ ایک عالمہ ماں اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہی ہے کہ جب تک شوہر اجازت نہ دے گھر سے باہر نہیں نکلنا, جب تک وہ نہ کہے میرے گھر نہیں آنا. لیکن آج آپ غور کریں کہ یہ ہماری مائیں ہیں, کیسے پرہیزگار, کیسے جو ہے اپنی والدین اپنے اولادوں کی کیسی نصیحت کر رہے ہیں, ڈرنا مت تیری ماں زندہ ہے. اگر آپ ایسا کریں گی تو یہ رشتے, اور آج غور کر لینا, اگر آج طلاق ہو رہے ہیں نا, تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں اپنی لڑکیوں کو اتنا بڑھاوا دے دیتے ہیں, اللہ اکبر, طلاق ہو رہے ہیں تو یہ والدین کے ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اگر وہ بڑھاوا نہ دیں اور یہی سمجھا دے کہ بیٹی ان کے گھر میں جتنی بھی تکلیفیں ہوں, رہنا تمہیں وہیں پر ہے, زندگی ان کے ساتھ ہی گزارنا ہے, اگر ایسے کہہ کر اسے وہ اس کے گھر روانہ کر دیں تو دیکھیں اس کے گھر کا شاندار ماحول تھوڑی دن میں نظر آئے گا. لیکن جب ایسے ماں باپ ہوتے کہ لڑکوں کو ایسے بڑھاوا دیتے ہیں تو پھر یہی نوبتیں آتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں آج, جو آج ماحول چل رہا ہے کہ کوئی خوشخوشی کرتا ہے, کوئی پھانسی لگا رہا ہے, کوئی طرح طرح سے پانی میں کود کے مر رہا ہے, کوئی جان دے رہا ہے, آگ میں جل رہا ہے. یہ سب نتائج کا ہے کہ اسی کے یہ ہماری تربیت جو ہم نے کی ہے. ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تو فرماتا ہے عورت کو ہم نے اس لیے بنایا کہ مرد ان سے سکون حاصل کرے. دیکھیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آقا علیہ السلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے, ماں عائشہ صدیقہ, بخاری کی حدیث ہے, حضور ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو بلند آواز سے سلام کرتے اور مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لاتے. حضور جب دن میں تشریف لاتے تو سلام کر کے مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے. لیکن وہی اگر حضور رات میں تشریف لاتے, اگر کہیں تبلیغ کے لیے مصطفیٰ جان رحمت چلے گئے اور رات میں آنے میں دیر ہو جاتی ہے, تو میرے آقا کس انداز میں سلام کرتے, مصطفیٰ پیارے دھیرے آواز سے سلام کرتے. سلام اس لیے دھیرے آواز سے کر رہے ہو کہ اگر بیوی جاگ رہی ہو تو وہ سلام کا جواب دے لے, اور اگر سو رہی ہو تو ان کی نیندیں نہ خراب ہو. دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں پر کیسی شفقت فرمائی ہے کہ دن میں تشریف لاتے تو بلند آواز سے سلام کرتے, رات میں تشریف لاتے تو دھیرے آواز سے سلام کرتے کہ اگر جاگ رہی ہو تو سلام کا جواب دے دے, اور اگر سو رہی ہو تو ان کی نیندیں نہ خراب ہو.
ایک دوسری حدیث پاک میں آیا، عائشہ صدیقہ بیان فرماتی کہ حضور علیہ السلام جب رات میں دیر میں تشریف لاتے تو کسی اہل خانہ کو، گھر والوں کو، کسی کو بیدار نہیں کرتے، بلکہ حضور علیہ السلام خود اپنے دستے پاک سے کھانا نکال لیا کرتے تھے۔ اگر حضور کو دودھ نوش فرمانا ہے تو اپنے ہاتھ سے حضور لے کر اسے تناول فرما کر آرام فرماتے تھے، بستر پر لیٹ جاتے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیں، آج یہ طریقہ چینج کر کے ہم نے اتنی جو خرافاتیں اپنے اندر پیدا کر لی، وجہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کے طریقوں کو چھوڑ دیا تو اتنی خرافاتیں، اتنے فتنے اٹھنے لگے، ورنہ صحابہ کرام نے مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کیا تو آپ دیکھیں ان کی مثالیں قائم ہیں، آج بھی ان کی زندگیاں کتنی مبارک ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس میں ان کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ مصطفیٰ کی محبت ان کے دل میں تھی، مصطفیٰ کی زندگی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تمہارے لیے ایک مثال ہے، تو ان کو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ صحابہ کرام نے مصطفیٰ کی زندگی کو ہر وقت مد نظر رکھا اور اس پر عمل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی متقی پرہیزگار بنایا، ان کے خانوادے کو بھی متقی پرہیزگار بنایا۔ تو آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ مصطفیٰ پیارے فرما رہے ہیں، عائشہ صدیقہ فرماتی جب حضور تشریف لاتے دن میں تو زور آواز سے سلام کرتے، اور جب رات میں تشریف لاتے تو دھیرے آواز سے۔ اب دیکھیں اگر مصطفیٰ جان رحمت رات میں بھی بلند آواز سے اگر حضور سلام کرتے تو کوئی اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام تبلیغ کر کے آ رہے ہیں، اللہ کی دین کی دعوت دے کر، اللہ کے دین کی دعوت دینے کی وجہ سے مصطفیٰ کو رات میں لیٹ ہوا ہے، مصطفیٰ رات میں دیر سے واپس آ رہے ہیں، لیکن حضور نے پھر بھی وہاں پر اپنی محبت کا خیال رکھا ہے، بیویوں کا خیال رکھا کہ انہیں تکلیف نہ ہو، تو دھیرے آواز سے حضور سلام کر رہے ہیں تاکہ ان اگر جاگ رہی ہو تو سلام کا جواب دے لیں، اور اگر سو رہی ہو تو ان کی نیندیں نہ خراب ہو۔ مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر تناول فرما رہے ہیں، یہ بخاری کی حدیث پاک میں آیا ہے، لیکن آج ہمارا نوجوان ہے رات میں 10 بجے تک، رات میں 11 بجے تک، رات میں 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک وہ کلب میں بیٹھ کر ٹی ویاں دیکھ رہا ہے، کلب میں بیٹھ کر کیرم کھیل رہا ہے، روڈوں پر بیٹھ کر فیس بک چلا رہا ہے، روڈوں پر بیٹھ کر وہ جو ہے ٹیکنالوجی اپنا رہا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، اپنی آنکھوں کو خراب کر رہا ہے، اپنے ذہن کو خراب کر رہا ہے۔ پھر وہی مرد جب گھر میں آتا ہے عورت کو غصے کے ساتھ اٹھاتا ہے اور کھانا دینے کے لیے کہتا ہے۔ اب اگر عورت نیند میں کوئی ایسا جملہ بول جائے تو سوچے وہاں پر بات اتنی بگڑ جاتی ہے، جبکہ یہ فتنوں کے اڈے پہ بیٹھا تھا، اس کے بعد تو اسے یہ چاہیے تھا کہ رات میں لیٹ آیا ہے تو اپنے ہاتھ سے نکال کر کھا لے، اپنے ہاتھ سے کھانا لے، اپنے ہاتھ سے نکال کر کھا لے، برتن دھو کر رکھ دے، یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پیارے دین کی دعوت نہیں دے رہے تھے، بلکہ آپ تو وہاں پر کیرم کھیل رہے تھے، آپ تو فضولیات میں اپنی رات گوا رہے تھے، لیکن پھر بھی صاحب اتنی ڈیرنگ کے ساتھ کھانا مانگیں گے۔ اگر کھانے میں نمک کم ہو تو نیند ہی میں چالو، عورت نیند میں ہے ابھی یہ چالو ہو گئے، کھانے میں نمک کیسے ہو گیا، کھانے میں یہ کیسا ہو گیا، کھانے میں وہ کیسا ہو گیا۔ میرے آقا کی زندگی تو دیکھ لے کہ تو کون سے طریقے پر چل رہا ہے۔ مصطفیٰ نے کیا فرمایا، حدیث مبارکہ میں آیا، سرکار جب کھانے کے لیے تشریف فرما ہوتے، کھانے کے لیے جب بیٹھتے حضور، اگر کھانا پسند آتا تو حضور اسے تناول فرماتے، اور اگر کھانے میں کوئی کمی ہوتی تو مصطفیٰ پیارے اسے بیان نہیں فرماتے تھے، بلکہ خاموشی کے ساتھ حضور تشریف فرما ہو جاتے، اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے کہ کھانے میں نمک کم ہے، کھانے میں یہ کم ہے وہ کم ہے، کھانے میں مصطفیٰ جان رحمت نے عیب کبھی نہیں نکالا ہے۔ میرے عزیزو آپ سوچیں کہ ہم کون سے طریقے پر چل رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی اتنی بے مثال ہے، ہم ان کو چھوڑ کر جا کہاں رہیں گے، ہماری اولادیں جا کہاں رہیں گے۔ پھر وہاں پر جب فتنے کھڑے ہوتے ہیں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اسی طرح گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اور بہت ساری حدیث پاک میں آیا کہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام گھر کے کاموں میں بھی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اگر دیکھتے کہ گھر میں کام زیادہ ہے، ازواج کام کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام ان کی شان بڑھانے کے لیے، ان کا دل جیتنے کے لیے، خوشی کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت جو چھوٹے چھوٹے کام ہوا کرتے گھر کے، ان کام کو بھی مصطفیٰ جان رحمت ان کے ساتھ مل کر لیا کرتے تھے۔ اتنی محبت تھی سرکار کی اپنی ازواج کے ساتھ۔ دیکھیں حضور علیہ السلام ایک حدیث پڑھنے میں آئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے کئی سال تک آپ نے نکاح نہیں فرمایا، اور نکاح فرمایا اس کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف ہی کرتے رہے، ہمیشہ آپ تعریف کرتے رہے
کہ خدیجہ نے مجھ سے اس وقت نکاح کیا جب کوئی میرا پوچھنے والا نہیں تھا. ابتدائی اسلام میں انہوں نے اپنا مال مجھ پر اس وقت قربان کیا جب دین کو ضرورت تھی. مصطفیٰ جان رحمت نے ان کی تعریف ہمیشہ کرتے رہے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے اور آقا علیہ السلام کا ہر عمل امت کو درس دینے کے لیے ہوا کرتا ہے. ورنہ مصطفیٰ جان رحمت کو تو اللہ تعالیٰ نے سرکار جو ہے ساری کائنات کے لیے ساری کائنات کا آقا بنایا ہے, ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے. پھر بھی حضور علیہ السلام کے اندر انکساری اتنی ہے کہ اتنی محبت سے پیش آ رہے ہیں. لیکن آج ہمارے نوجوان جا کدھر رہے ہیں؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب عورت کا انتخاب کرو, جب کسی عورت سے نکاح کرنا ہو تو اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیا کرو. یہ حضور پاک نے حدیث پاک میں بیان فرمایا. اس پر کئی حدیثیں ہیں اور صحابہ کرام کے کئی عمل بھی اس کے اندر وارد ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں آیا, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کیا, اے اللہ کے نبی میں فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ پیارے نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے نہیں دیکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ایک مرتبہ اسے دیکھ لو, اس لیے کہ تمہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد نہ اتفاقیہ پیدا ہو, ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد گھر کا ماحول خراب ہو. تو مصطفیٰ پیارے نے ذہن دیا کہ جس عورت سے نکاح کرنا ہو ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا جائے, ایک مرتبہ اسے سمجھ لیا جائے, کیونکہ یہ ایک دو دن کا کھیل نہیں ہے بلکہ پوری زندگی اس کے ساتھ تمہیں گزارنا ہے. تو جس عورت سے نکاح کرنا ہو. اور ایک حدیث پاک میں آیا حضور علیہ السلام فرماتے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالح. آقا فرماتے دنیا فائدے کی چیز ہے, دنیا فائدے کی چیز ہے اور بہترین فائدہ نیک بیوی ہے. تو جب تم کسی کو نکاح کا پیغام دینا چاہو تو اس کی دینداری کو دیکھ لو, کیونکہ یہ دنیا کی قیمتی چیز ہے بیوی. اگر بیوی نیک ہو تو گھر کا ماحول بڑا شاندار ہوتا ہے, اگر بیوی پرہیزگار ہو تقوی شعار ہو تو گھر کا ماحول بہت پیارا ہوا کرتا ہے. اور حدیث میں آیا اللہ تبارک و تعالی جو بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا, جنت میں داخل فرمائے گا. اسی شوہر کے ساتھ اسے جنت میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے گا. یہ نعمتیں ہیں. لیکن آج ہم نے جو مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑا ہے اور مغربی طریقہ اپنایا ہے, آج پھانسی لگائی جا رہی ہے. وجہ یہی ہے اگر مصطفیٰ کے طریقے کو دیکھ لیں کہ مصطفیٰ نے شفقت کیسی فرمائی ہے. مصطفیٰ گھر میں جب داخل ہوتے تو حدیث مبارکہ میں آیا کہ کبھی آپ جو ہے غصے کے ساتھ گھر میں نہیں آتے تھے بلکہ ہمیشہ گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے, اور جب مصطفیٰ کلام کرتے تو مسکراتے ہوئے کلام کرتے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نہ کبھی کسی خادم پر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھایا ہے اور نہ کسی ازواج پر اپنی کسی اہلیہ پر بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. یہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے. لیکن آج ہمارے نوجوان غور کر لیں کہ آج ہاتھ تو کیا انسان کس طرح سے مارتا ہے عورتوں کو. ذرا غور کرو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی ذہن دیا ہے؟ عائشہ صدیقہ تو فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا ہے, کبھی کسی بیوی کو نہیں مارا ہے, حضور نے ہاتھ نہیں لگایا ہے. بلکہ اگر حضور کبھی ناراض ہوتے تو تھوڑی دیر کے لیے حضور علیہ السلام خاموش ہو کر دور ہو جایا کرتے تھے. کوئی ایسے جملے اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے جن سے بڑے بڑے بخیلے کھڑے ہو. آج ہمارا نوجوان جو ہے اگر ان پر غور کر لے تو آج زندگی بڑی پیاری ہو جائے گی. اگر مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لیں تو آج اتنی خرافاتیں نہ ہو. آج مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کر لیں تو گھر کا ماحول شاندار ہو جائے. عزیزو ضرورت اس بات کی ہے ماحول یاد رہے, جب تک ماحول صحیح نہیں ہو سکتا اس وقت تک ماحول نہیں صحیح ہوگا جب تک انسان مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کو اپنا نہ لے. کیونکہ مصطفیٰ کا طریقہ یہ بے مثال نمونہ ہے. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین مثال ہے, تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اب انسان جس پہلو پر گفتگو کرنا چاہے مصطفیٰ کی زندگی کے ایک باب کو پڑھنا شروع کر دیکھیں اس کے زندگی کا حل اس میں مل جائے گا. جس موضوع پر بھی ہو, اولاد نافرمانی کر
رہی مصطفیٰ نے کیا فرمایا, اگر میاں بیوی میں نہیں جم رہی مصطفیٰ نے کیا فرمایا, باپ بیٹے میں نہیں جم رہی مصطفیٰ نے کیا فرمایا. مصطفیٰ کی زندگی ہر طریقے سے بندے کے لیے ایک مثال ہے, تو ہمیں چاہیے کہ مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لیں. اگر مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لیں گے تو ماحول سدھرنے میں دیر نہیں لگے گا. حکومت کس کی بننا ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے, ہمیں تو اپنے دین کی طرف رہنا ہے. حکومت کس کو ملنی ہے وہ اللہ جانتا ہے, اگر کسی کو حکومت دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. تو ہمیں حکومت نہیں دیکھنا ہے کس کو جتانا ہے, آج انسان اس میں پڑا ہوا ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم طریقے پر کس کے ہیں, مصطفیٰ کے طریقے پر ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ غالب رکھا ہے. اللہ نے غالب رکھا, آج کے مسلمانوں کو بھی اللہ غالب رکھے گا, لیکن اس وقت غالب رکھے گا جب اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں گے. تو اب آپ اگر اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی پر گزاریں گے تو گھر کا ماحول بھی شاندار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہو تو میں تمامی حضرات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.